یہ جنگ جو ہوئی ہے کربلا میں، مارکہ کربلا جو ہوا ہے، یہ یزید اور امام حسین کے درمیان نہیں تھا، بلکہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان تھا۔ یعنی یہ شخصی لڑائی نہیں تھی بلکہ نظریات کا تصادم تھا۔ اگر شخصی لڑائی ہوتی تو یزید جیت گیا تھا، بطور شخص حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے اور یزید جو ہے وہ تخت و تاج پہ متمکن رہا۔ تو اگر یہ شخصی لڑائی قرار دیں تو یزید جیت گیا اور امام حسین ہار گئے، یہ شخصی اگر لڑائی قرار دیں، اور اگر یہ لڑائی نظریات کی قرار دیں، اور جو حقیقت میں نظریات کی لڑائی ہے، تو یزیدیت ہار گئی اور حسینیت زندہ باد ہو گئی۔ یزیدیت کا جنازہ نکل گیا۔ وہ تخت و تاج جس کے لیے یزید نے اتنا کچھ کیا تھا، اس کے اپنے بیٹے نے اس پہ تخت پہ تھوکا۔ یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید جب تخت نشین ہوا ہے تو وہ گھر سے باہر 6 ماہ نہیں نکلا، اس کا جنازہ ہی نکلا۔ تو لوگوں نے کہا آئیے نا تخت پہ بیٹھیے، کہا میں اس تخت پہ نہیں بیٹھنا چاہتا جس سے آل پیغمبر کے خون کی بو آ رہی ہے، میں نہیں اس تخت پہ بیٹھنا چاہتا۔ اور پھر اس کا تخت سمٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، کلنج کے مرض سے تڑپتا ہوا مرا اور انتہائی ذلت کی موت مرا، رسوا ہو گیا، اس کا نام بھی باقی نہیں ہے۔ میں گزشتہ برس کربلا میں حاضر ہوا تو حضرت امام حسین کا چمکتا ہوا روضہ نور دیکھا۔ وہ لمحے بڑے دردناک تھے جب ہم کربلا میں پہنچے اور رات کا موقع تھا، تو ہمارے ڈرائیور نے کہا کہ یہ نہر فرات ہے، وہ نہر فرات جو چمکتی رہی اور جس کی لہریں اچھلتی رہیں، اور کربلا کا یہ مقدس قافلہ پیاسا رہا۔ تو عجیب قلب کے اندر کیفیات کا ایک جہان تھا۔ یہ تو امام حسین کا روضہ ہے نا، لیکن یزید کا نشان نہیں ملا۔ میں نے تاریخ کی کتب میں ڈھونڈا کہ یزید کی قبر کہاں ہے، تو مجھے تاریخ نے بتایا مزبلہ دمشق، دمشق کے اندر کوئی جگہ ہے جہاں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں، تو اس کوڑے کے نیچے کہیں یزید کی قبر ہے۔ نشان بھی نہیں ہے کہاں ہے، لیکن اتنا پتا ہے اس روڑی کے نیچے یزید کی قبر ہے۔ یزید کی قبر مزبلہ دمشق میں، اور امام حسین کا قبضہ آج بھی کربلا پہ۔ تو یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، امام حسین کا نام بھی باقی، آپ کا ذکر کی باقی، اور آپ کے تذکروں کی خوشبو بھی باقی۔ تو یہ شخصی لڑائی نہیں تھی۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ طلحہ بن عدی بن حاتم نے 30,000 لوگ پشت پہ کھڑے ہونے کی بات کی تھی، لیکن امام نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا، اس لیے کہ آپ حق اور باطل کی راہیں اجالنا چاہتے تھے، اور وہ انہوں نے اجال نہیں۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد بھی یہ جنگیں جاری رہیں۔ مالک اشتر کی قیادت میں مختار سقفی کی فوجیں ابن زیاد کی فوجوں کے مقابلے میں فرات کے کنارے لڑ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، ابن زیاد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، باقی جو بھی قابو آتا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا جاتا۔ خیر یہ لوگوں کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا، لیکن اس کا جی گھبرا رہا تھا، پیاس کی شدت تھی، گھوڑا بھی ہانپ رہا تھا۔ تو یہ چلتے چلتے صحرا میں گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، تو سوچا کہ میں چلتے چلتے ان سے پانی کا گھونٹ مانگ لوں تاکہ اپنے جگر کی پیاس تو بجھا سکوں۔ تو اس نے گھوڑا کھڑا کیا اور ہانپتا ہوا اس نے پردہ اٹھایا، دیکھا تو خیمے میں امام زین العابدین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو جب اس نے دیکھا تو ایک دفعہ تو شرم سے پانی پانی ہو گیا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، پیاس کی شدت تھی، کہ حضرت پانی دیجئے۔ امام زین العابدین نے دیکھا اور پھر گھڑے سے کٹورا بھرا اور اس کے ہاتھ میں تھمایا، سمجھا کہ حضرت نے مجھے پہچانا نہیں۔ پانی پی لیا، شدت کی پیاس تھی، پھر مانگا، آپ نے پھر دیا، تیسری مرتبہ پھر مانگا، آپ نے پھر دیا۔ 3 کٹورے پانی کے پینے کے بعد امام زین العابدین سے کہنے لگا حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین ابھی تک ضبط کیے بیٹھے تھے، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلے۔ کہا بدبخت تجھے نہیں جانتا جس نے میرا خاندان اجاڑ دیا، 6 ماہ کے بچے بھی نہ چھوڑے، جس نے مخدرات کو اونٹوں پہ بٹھایا، کیا تجھے نہیں جانتا جس نے خاندان نبوت اجاڑ دیا؟ تو کہا حضرت اگر جانتے ہیں تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا کیا؟ کہا ایک دن ہم مہمان بن کے تمہارے گھر آئے تھے،
جو تم نے کیا وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، آج مہمان بن کے ہمارے دروازے پہ تم کھڑے ہو، جو ہم کر رہے ہیں ہمارے خاندان کی ریت ہے۔ تو یہ شخصی لڑائی نہیں تھی، یہ نظریات کا تصادم تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چاہتے تھے وہ ہوا، حق اور باطل کی سرحدیں بالکل واضح ہو گئیں۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ حضرت امام حسین کی زندگی سے ہم روشنی لے کر کے اپنی زندگیوں میں ڈال سکتے ہیں۔ رضائے الہی کا حصول یہ امام کا مطمع نظر تھا، اور اس کے لیے ان کی زندگی کی ایک ایک ساتھ گزرتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی قربت کے لیے اپنی جان قربان کر دینا اور اپنا سب کچھ لٹا دینا، یہ بندگی کی معراج ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے۔ آپ کے پورے خاندان کو اس بات کا علم تھا۔ حضور کی زبان سے یہ بات خاندان میں پہنچی تھی، لیکن کسی ایک نے بھی آ کے حضور سے نہیں کہا کہ حضور دعا کر دیں یہ مصیبت ٹل جائے اور کربلا میں جو مشکلات آنے والی ہیں، جن کی خبر دی جا رہی ہے، وہ مشکلات ان پر نہ آئیں۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، یہ نہ حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا ہے، نہ مولا کائنات نے آ کے عرض کی ہے، نہ خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں کہا ہے، نہ حضور نے کہا ہے کہ مالک حسین سے شہادت ٹال دیں، بلکہ حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا یہ نکلتی ہے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی بخش دے، اجر بھی بخش دے۔ تو حضور نے کیوں کہنا تھا کہ میرے بیٹے کو شہادت نہ ملے؟ وہ تو اس امتحان کے لیے تیار کر رہے تھے۔ استاد جب شاگرد کو پڑھاتا ہے، محنت کراتا ہے، تو وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ میں نے جو اس کو محنت کروائی ہے اس کے امتحان نہ ہو۔ وہ کہتا ہے یہ امتحان گاہ میں جائے، زمانے کو پتہ چلے کسی استاد نے پڑھایا تھا۔ تو حضور حضرت امام حسین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک اسے صبر بھی دے، اجر بھی دے۔ جب کربلا میں حسین پیاس کاٹے تو پھر بھی ان کی زبان پر شکایت کا لفظ نہ آئے تو لوگ کہیں واقعی پیغمبر کی زبان چوسی تھی۔ حضرت امام حسین واقعی حضور کے کندھوں پہ کھیلے تھے، حضور نے ایسے ہی اپنا بیٹا قرار نہیں دیا تھا، اور یہ صبر کا امتحان تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ ورنہ اگر یہ چاہتے تو فرات چھلک کے آپ کے قدموں میں آ کے سلامی نہ کرتے۔ یہ تو حوض کوثر کے وارث کے نواسے ہیں، ایڑیاں رگڑتے تو چشمے نہ پھوٹتے۔ یہ تو رب کی تقدیر کو مانے بیٹھے تھے، یہ تو اس امتحان میں کامیابی کے لیے دعا گو تھے کہ مالک ہمیں استقامت نصیب کرو۔ امام زہری کہتے ہیں کہ جب مروان کے زمانے میں حضرت امام زین العابدین کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور بیڑیاں پہنائی گئی، سب سے زیادہ دکھ حضرت امام زین العابدین نے دیکھے، کھلی آنکھوں سے یہ منظر کربلا کا سارا انہوں نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کبھی بھی ہنسے نہیں تھے اور کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا تھا۔ شاید پانی پینے لگتے ہوں گے تو سکینہ کی پیاس یاد آتی ہوگی۔ لیکن آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی گئی اور قید میں ڈال دیا گیا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی امام کو دیکھا تو امام زہری رو پڑے۔ امام زین العابدین نے کہا زہری رو کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت آپ کے ان ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پیغمبر زادے ہو، دنیا کو دین دیا ہے، اور آج آپ کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ہیں۔ امام زہری کا دل پھٹتا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین فرمانے لگے زہری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تو اس کی تقدیر کے اوپر راضی ہیں، ورنہ یہ زنجیریں کیا ہیں؟ آپ نے جھٹکا دیا، زنجیریں ٹوٹ گئیں۔
کہا یہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو یہ کربلا کی مشکلیں ٹل جاتی اگر حضرت امام چاہتے، لیکن انہوں نے تو مشکل کو سہ کے اور قربانیاں دے کے عظیمت کی داستان رقم کرنی تھی، اور وہ زمانے نے دیکھا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے یہ چیز سیکھی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کریں، اور اپنے فکر کی، اپنی سوچ کی پرورش اس طرح کریں کہ کبھی مشکل وقت میں کھڑا ہونے کا مرحلہ آ پہنچے تو پھر ہمارے قدم ڈگمگائے نہ، پھر ہمارے پاؤں میں لرزش نہ آ جائے، ہمارے زوردار نعرے اور ہمارے پرجوش خطاب، ہماری خطابت کے تن تنے اور ہمارے فلسفے وہاں دم نہ توڑ جائیں جہاں کھڑے ہونے کا وقت تھا. یہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. تو ہم نے اپنی پرورش حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فکر کی روشنی میں کرنی ہے، تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آن پہنچے تو پھر ہمارے قدم اکھڑنے نہ پائیں. سادی فرماتے ہیں اے فلاں بلائی کر لے، اچھائیاں کر لے، اس عمر کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ لے، اس سے قبل کہ آواز آئے کہ فلاں نہیں رہا، تو اپنی زندگی کو پہلے ہی اعمال کا حسن دے لے. تو یہ وقت میرے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے کہ ہمارے لیے بھی لوگ جمع ہو رہے ہیں. ہم قبر میں اب تنہائیوں اور قبر کی پہنائیوں میں موجود ہوں گے، اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے. قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے. امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ فرماتے اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی زندہ بچ گئے ہیں ان پر احسان کیا. عرض کی گئی احسان کیسے؟ وہ تو دکھوں میں مبتلا ہیں. جن کا بھائی چلا گیا ان کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، جن کا باپ چلا گیا ان کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے، جن کی ماں چلی گئی ان کے سامنے روشنی کا کوئی حوالہ نہیں رہا ہے، جس کا بیٹا چلا گیا اس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کا بھائی چلا گیا اس کے بازو ٹوٹ گئے. اور تم کہتے ہو اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پس ماندگان ہیں ان پر احسان کیا. یہ احسان کیسے ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں احسان اس معنی میں ہے کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو ان باقیوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے. اگر اس کی موت ان کے لیے عبرت بنا دی جاتی تو یہ کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کی موت سے اس کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا ہے کہ وہ لوگوں کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی موت کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راہوں کو ٹھیک کر لیں. یہ جو مرنے والے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام ہے موت کا، اور ہم ان سے دیکھ کر اپنی زندگی ٹھیک کر سکتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی گزرے ہیں، بنی اسرائیل کے مقتدا اور امام نبی. آپ نے حضرت اسرائیل سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، بلکہ پہلے کو قاصد یا پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں. کیونکہ اچانک موت سے حضور نے بھی پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجات، اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ قبض روح کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کو قاصد یا پیغام بھیج دینا. انہوں نے وعدہ کیا تھا، نبی تھے، ان سے وعدہ انہوں نے کر لیا. کافی مدت گزری تو حضرت اسرائیل آ گئے. پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں. کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا پہلے کو قاصد یا پیغام بھیجوں گا، تم نے نہ کو قاصد بھیجا اور پیغام بھیجا اور قبض روح کے لیے آ گئے. حضرت اسرائیل نے عرض کی حضور میں نے تو کئی قاصد بھیجے تھے. فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا. کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا. آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا. آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا. آنکھوں میں سفیدی کا آ جانا، بالوں میں سفیدی کا آ جانا، کمر میں خم آ جانا، اٹھتے ہوئے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، یہ پیغام ہے، قاصد ہے موت کا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے دور ہٹا دیا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے حسن اور جوانی بخشی، تجھے چلنے کا سلیقہ دیا، تجھے بولنے کا طریقہ دیا، تجھے سوچنے کے لیے دماغ دیا،
تجھے سماعتوں کے پردے دیے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے۔ اے انسان ذرا غور تو کر، اس رب کا شکر کر، کیوں بھول گیا اس رب کو جس نے تجھے پیدا کیا؟ اگر تجھے پیدا ہی نہ کرتا تو کیا کرتا؟ پھر پیدا کر کے چھوڑ دیتا تجھے، اگلا تیری ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیتا تو بچا تجھے گرمی کی سختی سے کون بچاتا؟ تجھے ٹھٹھرتی ہوئی سردی سے کون بچاتا؟ ماں کے سینے میں تیرا پیار نہ ڈالتا، تجھے گندگی میں لتھڑے ہوئے کو کون اٹھاتا؟ لیکن اس نے پیار ڈالا ماں کے سینے میں، جس نے تجھے پہلے چوما اور پھر اس نے تجھے دھویا۔ انسان غور تو کر، ما غرک بربک الکریم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام علی حصیر، حضور ایک دن چٹائی پہ سوئے، ایسا محبوب نہ کوئی ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین۔ حضور چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، فقام، تو حضور چٹائی سے اٹھے، وقد اثر فی جسدہ، تو حضور کے جسم اطہر کے اوپر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ فقال ابن مسعود، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل، حضور اگر آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم آپ کے لیے بہترین بچھونا بچھا دیتے، اور ہم خود نوکری کرتے، ہم خود کام کاج کرتے، اور آپ کے لیے کوئی آسانیاں مہیا کر دیتے۔ فقال، تو حضور نے فرمایا، مالی وللدنیا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے؟ وما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، فرمایا میری اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے جس طرح کوئی مسافر گزر رہا تھا اور درخت کے نیچے وہ چند لمحوں کے لیے دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے رک گیا، اس نے دوپہر کاٹی تو گزر گیا، کہا میرا اور دنیا کا بس اتنا ہی تعلق ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح غریب اجنبی شخص رہتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یا سڑک عبور کرنے والا شخص۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک روایت دیکھتے ہیں، کہا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنو حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقول، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا، اے میرے بندے، اے ابن آدم، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے دل کو فارغ کر لے، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے۔ املاؤ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور میرا وعدہ رہا تیری محتاجی ختم کر دوں گا۔ اپنے سینے کو، اپنے دل کو میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ یہ نہیں کہ نماز میں بھی کھڑا ہے تو خیال ہے کہ کھانا کہاں سے آئے گا، پانی کہاں سے آئے گا، گاہک کہاں سے آئے گا، نہیں، فارغ کر دے میرے لیے اپنے آپ کو۔ میرا وعدہ رہا تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، اور تیری محتاجی، تیرا فقر، تیری غریبی ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اپنے سینے کو، اپنے آپ کو میرے لیے فارغ نہیں کرے گا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا۔
سویرے کام، شام کام، دوپہر کام، گھر بھی آیا تو کام کی طرف دھیان، کوئی فون آ رہا ہے، کوئی ملنے آ رہا ہے، کوئی کسی سے ڈیل چل رہی ہے، سویر سے لے کر شام تک کام ہی کام۔ کہا پھر میں اگر تو ایسا نہیں کرے گا تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا۔ اور آگے کیا؟ وَلَا أَسُدَّ فَقْرَكَ، لیکن تیری محتاجی ختم نہیں ہونے دوں گا، تیری محتاجی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ تو محتاجی ختم نہ ہو تو کھرب پتی بھی ہو تو کیا فائدہ، اور محتاجی ختم ہو تو پلے کچھ بھی نہیں ہے تو موج ہی موج ہے۔ ایک شخص کے بینک بھرے ہوئے ہیں اور اسے پریشانی ہے کہ شام کو کہاں سے آئے گا، اور ایک شخص صبح کا کھا کے فارغ ہے، مطمئن ہے شام ہوگی تو اللہ دے گا، تو مجھے بتاؤ کون سوکھا ہے؟ راحت تو اس کو ہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ تم میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو تو میں تمہارے لیے ہر شے عطا کر دوں گا اور کوئی کمی اور کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ ایک مومن کے لیے نماز تو سندیسہ ہے وصل محبوب کا، محبوب کی چوکھٹ میں حاضری کا ایک موقع ہے جو نماز کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے تو پھر وہ محبوب کی ملاقات کی اہمیت کو ہی نہیں جانتا۔ نماز کے لیے جب اذان پکاری جائے تو بندے کو خوشی، فرحت اور مسرت ہونی چاہیے کہ میں اب رب کے حضور حاضر ہوں گا، نہ یہ کہ وہ گھڑی پہ نظر ڈال کے کہے کہ ابھی تو آئے ہیں اب پھر دوبارہ اذان شروع ہو گئی، تو پھر اس کو شوق نہیں ہے مالک کے حضور حاضر ہونے کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جب حضرت بلال حبشی کو نماز کے لیے اذان کا کہتے تو یہ ارشاد کرتے، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ ارحنا یا بلال، بلال ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ تو یہ حضور کے قلب کی راحت، تسکین اور قرار کا سبب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب جہاں بہت سارے لوگوں کو عذابوں میں مبتلا دیکھا تو ایک شخص کو دیکھا، رجل مغیب فی نور العرش، کہ وہ عرش کے نور میں غائب تھا، اس کی اطراف میں نور ہی نور تھا اور وہ نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو پوچھا کہ یہ کون خوش نصیب شخص ہے، کوئی فرشتہ ہے؟ تو جواب آیا فرشتہ نہیں ہے، یہ کوئی پیغمبر ہے؟ پیغمبر بھی نہیں ہے۔ تو یہ کون شخص ہے کہ جو انوار الہیہ کے حصار میں ہے اور ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہے؟ تو جواب ملا کہ آپ کی امت کا یہ وہ فرد ہے جس میں 3 خوبیاں تھیں۔ پہلی خوبی تو یہ کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اور دوسری خوبی اس میں یہ تھی وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور اس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، مسجدوں کے ساتھ دل بستگی تھی سے۔ فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح وہ کیل لکڑی میں ٹھک جاتا ہے تو یہ بھی مسجدوں میں ٹھکے رہتے ہیں، جب بھی ڈھونڈو گے مسجد سے ملیں گے۔ فرمایا کبھی یہ لوگ بیمار پڑ جائیں اور مسجد میں حاضر نہ ہو سکیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں۔ تو مسجدوں کی حاضری، مسجدوں کی تعمیر میں دلچسپی، مسجدوں کی آباد کاری کے لیے کوشش، مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام و التزام، مسجد کی تعمیرات کے مراحل میں دن رات ان سے وابستہ رہنا، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے گھر وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مسجدوں کی تعمیر یقیناً اللہ جل شانہ کی خاص رضا نصیب کرتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر مسجد کی تعمیر کی، فرمایا اللہ جنت میں اس کا محل بنا رہا ہے، اللہ اس کا محل تعمیر کرے گا، اس کو محل عطا کرے گا۔ تو یہ تعمیر مسجد یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے۔ تو مسجدوں کی آبادی اور مسجدوں میں وابستہ رہنا اور دل بستہ ہونا مساجد کے ساتھ، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے۔ تو بدبخت لوگوں کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ اچھا، تیسری بات
فرمایا کہ جو اس شخص کی خوبی ہے یہ آج تک اپنے والد گرامی اور اپنی والدہ ماجدہ کو گالی کا سبب نہیں بنا، یعنی کبھی اس نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ کس ماں باپ کا بیٹا ہے اور لوگوں نے اس کے ماں باپ کو برا کہا ہو اس کی وجہ سے۔ تو یہ 3 خوبیاں اس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں، اور آج یہ اللہ کے عرش کے نور کے سائے میں اپنے آپ کو کھڑا ہوا پا رہا ہے۔ تو جن کے سر نماز سے بوجھل رہے، مسجد کی حاضری جن کے لیے شوق ہو اور مسجد میں آتے ہی نکلنے کے لیے کوئی راستے ڈھونڈ رہے ہوں، تو انہیں اپنے اندر اترنا چاہیے۔ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام کی کون سی صورت جو ہے وہ بہتر ہے؟ تو آقا کریم نے جو جواب دیا سنیے۔ فرمایا تو کھانا کھلائے اور سلام کرے اس کو جس کو جانتا ہے اور جس کو نہیں بھی جانتا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں، آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا ہے۔ تو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ اسلام ہے۔ ایک اور حدیث میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتنی دیر تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی یہ کیفیت نہ ہو کہ وہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھے، اور جو شخص پیٹ بھر کے سو گیا اور اس کے ہمسائے بھوکے رہے تو میرے حضور نے فرمایا کہ یہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ایمان کی تکمیل نصیب نہیں ہوتی جب تک اپنے اطراف کے لوگوں کی ضروریات کا خیال نہ رکھے۔ تو ایمان کیا ہے؟ ہماری جو سمجھ میں آیا ایمان وہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، دکھیوں کا حال پوچھنا ہے، مریضوں کی عیادت کرنا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، ننگوں کو لباس پہنانا ہے، پیاسوں کو پانی پلانا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن بندے سے کہے گا، ابن آدم میں بیمار ہوا تو میرا حال نہیں پوچھنے آیا، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہیں دیا، اور مجھے تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ حیرت سے کہے گا، مالک تو بیمار ہوتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کا حال پوچھنے جاتا تو گویا تو نے میری بیمار پرسی کی۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو گویا تو نے جو ہے وہ مجھے کھانا کھلایا ہوتا۔ میرا فلاں بندہ برہنہ تھا اور اس کے پاس لباس نہیں تھا، اور اگر اس کو تو نے لباس دے دیا ہوتا، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا ہوتا، تو گویا تو نے یہ خیر کا عمل میرے لیے کیا ہوتا تو تجھے اس کا اجر اور اس کا صلہ دیا جاتا۔ تو اللہ تعالی جل شانہ اپنے بندوں کو اپنے حقوق کے ادا کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے اور اپنے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ نماز بھی پڑھی جائے لیکن ہمسایوں کا خیال بھی رکھا جائے۔ ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے لیکن ہمسائے بھوکے ہیں تو اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ میں آپ کے سامنے حضور کی سیرت کا ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں جس کو کتب صحاح میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ اس طرح کہ آقا کریم تشریف لائے اور حضور نے وضو کیا تو حضور کے وضو کا پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ وہ وضو کا پانی غسالہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں، اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا تو وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کر کے اپنے چہرے پہ ملتا ہے۔ کائنات کے اندر یوں کسی نے محبت کی نہیں ہے جس طرح صحابہ نے میرے حضور سے کی ہے۔ تو فرمایا کہ ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ آپ نے حکم تو نہیں دیا اس کا، لیکن آپ کی محبت ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نفی نہیں کی، لیکن ساتھ فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول پھر اس سے محبت کرے، وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ تو اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک اچھا کرے
اور نماز بھی پڑھے، یہ اسلام ہے۔ ہم ادھورا اسلام اختیار کرتے ہیں، پورا اسلام اختیار نہیں کرتے۔ نماز ہم پڑھیں گے، ہر سال عمرہ بھی کریں گے، حج پہ بھی جائیں گے، لیکن ناپ تول میں کمی کریں گے۔ تو یہ پورا اسلام نہیں ہے۔ پورا اسلام یہ ہے اپنی زندگی کے ہر انداز کو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھال لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، جو اسلام لے کر کے آئے، وہ ہماری پوری زندگی پر حاوی ہونا چاہیے۔